دوستو آئیے اسی ہندوستان کو مزید اپنی باتوں سے، اپنے سخن سے، اپنے کلام سے قوم یکجہتی کی طرف لے جانے والا شاعر جسے ہم اور آپ راغب ارشاد راغب صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں آپ کو تالیوں سے استقبال کریں۔ شکریہ یوسف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پلوامہ میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتے ہوئے کچھ شعر دیکھیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سانحے کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں بیچ میں ہمارے درمیان جو برادران وطن اور ہمارے درمیان جو خلا پیدا، آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ میسیجز اور ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں، تو میں نے اس حوالے سے ایک مطلب اور ایک شعر کہا ہے کہ سزا کا مستحق میں ہوں اگر حقدار تم بھی ہو، سزا کا مستحق میں ہوں اگر حقدار تم بھی ہو، ضرورت ہے دوا کی اگر مجھے بیمار تم بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ سزا کا مستحق میں ہوں اگر حقدار تم بھی ہو، ضرورت ہے دوا کی اگر مجھے بیمار تم بھی ہو، اور یہ مانا امن کے دشمن کو ہوں مطلوب میں، لیکن یہ مانا امن کے دشمن کو ہوں مطلوب میں، لیکن مگر فرقہ پرستوں کو یہاں درکار تم بھی ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ درخواست کہ میں نے سمجھا تھا کہ بھر جائے گا یہ وقت کے ساتھ، میں نے سمجھا تھا کہ بھر جائے گا یہ وقت کے ساتھ، زخم تو روح میں تحلیل ہوا جاتا ہے۔ بہت شکریہ کہ میں نے سمجھا تھا کہ بھر جائے گا یہ وقت کے ساتھ، زخم تو روح میں تحلیل ہوا جاتا ہے۔ نوجوان بڑے خوش خصوص سے سن رہے ہیں ایک شعر کہ تو نے بس ایک اشارہ کیا رک جانے کا، تو نے بس ایک اشارہ کیا رک جانے کا، اور تیرا حکم کے تعمیل ہوا جاتا ہے۔ شکریہ۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میں نے ایک بار فرشتہ کیا پکارا، میں نے ایک بار فرشتہ کیا پکارا اس کو، وہ تو سچ مجھ ہی میں جبریل ہوا جاتا ہے۔ بہت شکریہ کہ میں نے ایک بار فرشتہ کیا پکارا اس کو، وہ تو سچ مجھ میں ہی جبریل ہوا جاتا ہے۔ ایک سچا شعر سناتا ہوں کہ اب کی چھٹی میں کہاں جاؤ گے راغب صاحب، اب کی چھٹی میں کہاں جاؤ گے راغب صاحب، گاؤں تو شہر میں تبدیل ہوا ہے۔ اب کی چھٹی میں کہاں جاؤ گے راغب صاحب، گاؤں تو شہر میں تبدیل ہوا جاتا ہے۔ ایک مکمل غزل آپ کے حوالے کرتا ہوں، تازہ غزل کہ ایک طرف تھا خواب میرا اور ایک تعبیر تھی، ایک طرف تھا خواب میرا اور ایک تعبیر تھی، ایک طرف لیکن حقیقت کی الگ تصویر تھی۔ ایک طرف تھا خواب میرا اور ایک تعبیر تھی، ایک طرف لیکن حقیقت کی الگ تصویر تھی۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک طرف آزاد میں تو ہو گیا تھا قید سے، ایک طرف آزاد میں تو ہو گیا تھا قید سے، ایک طرف باقی مگر مجھ میں کہیں زنجیر تھی۔ بہت شکریہ کہ ایک طرف آزاد میں تو ہو گیا تھا قید سے، ایک طرف باقی مگر مجھ میں کہیں زنجیر تھی، اور ایک طرف اس میں غموں کی اور گنجائش نہ تھی۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک طرف اس میں غموں کی اور گنجائش نہ تھی، ایک طرف چہرے پہ لیکن بس خوشی تحریر تھی، ایک طرف چہرے پہ لیکن بس خوشی تحریر تھی، اور ایک طرف اس پہ بھی ظلم و جبر کی تھی انتہا۔ کشمیر کو ذہن میں رکھیے گا، ایک طرف اس پہ بھی ظلم و جبر کی تھی انتہا، ایک طرف سہمی سی وہ بھی وادی کشمیر تھی۔ ایک طرف اس پہ بھی ظلم و جبر کی تھی انتہا، ایک طرف سہمی سی وہ بھی وادی کشمیر تھی، اور ایک طرف چھپر کی خوشیاں 4 سو بکھری تھی، اور ایک طرف چھپر کی خوشیاں 4 سو بکھری تھی، اور ایک طرف چھپر کی خوشیاں 4 سو بکھری تھی، اور
ایک طرف محلوں میں لیکن بے بسی تعمیر تھی، ایک طرف محلوں میں لیکن بے بسی تعمیر تھی، اور ایک طرف دشمن سبھی ماہر فنون جنگ تھے، ایک طرف دشمن سبھی ماہر فنون جنگ تھے، ایک طرف تو بس نمائش کے لیے شمشیر تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک طرف مکتا ہے کہ ایک طرف بدنام راغب چرب گوئی کے لیے، ایک طرف بدنام راغب چرب گوئی کے لیے، ایک طرف لہجے میں لیکن کچھ عجب تاثیر تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھے ارشاد راغب صاحب، ارشاد راغب صاحب بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ تعصب پرستی کی فضا لہرا رہی ہے۔ ارشاد صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کی آبادی 125 کروڑ ہے، جس میں صرف 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، 100 کروڑ ہمارے ہندو بھائی ہیں۔ یہی ہندو بھائی ہیں جو ہم پہ اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں محفوظ ہے، ہماری بستیاں محفوظ ہیں۔ یہی ہندو بھائی پہلے آتے ہیں، تو پانچوں کوئی برابر نہیں ہوتی ہے، کسی ایک کی وجہ سے ہم کسی کو مورد الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر یقیناً ہندوستان میں تعصب کی فضا ہوتی تو آپ یقین مانیے کہ اولین وزیر تعلیم مولانا ابو کلام آزاد نہیں بنتے، لوک سبھا کی اسپیکر نجمہ عبداللہ نہیں بنتے، نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نہیں بنتے تھے، ممبئی کے آئی جی قیصر خالد نہیں بنتے تھے۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر تعصب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ذاتی واد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صرف محبت کی بات کی جاتی ہے اور محبت ہی یہاں